لله الحمد لله وحده من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ نے چاہا تو اس کے بعد ایک جمعہ آئے گا، اس کے بعد کا جمعہ جو ہے رمضان کا جمعہ رہے گا انشاءاللہ، اور رمضان کے آنے سے پہلے اس کا استقبال کرنا چاہیے. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے. استقبال کرنے پر مہمان خوش ہو جاتا ہے. مہمان کا اگر استقبال نہ کیا جائے تو پہلے ہی مرحلے میں مہمان سمجھتا ہے کہ ان کو میری کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. اس وجہ سے یہ مہمان ہے اور ہر سال میں ایک بار آتا ہے. اچھا، یہ مہمان ایسا ہے جو فائدہ دے کے جاتا. دوسرے جو مہمان آتے ہیں وہ ہم سے فائدہ لے کے جاتے. سالہ آ گیا اور 8-10 دن رہ گیا تو پھر اہلیہ محترمہ کی خواہش ہوتی ہے آج مرغا ہونا، کل بکرا ہونا، پرسوں تیتر بٹر ہونا، ترسو حیدرآباد کی جو ہے کیا بولتے ہو حریص ہونا، حلیم ہونا. حلیم، حالانکہ حلیم نہیں، وہ دلیم ہے. حلیم یہ اللہ کا نام ہے، اور یہ کس قدر بےہودہ مذاق ہے. یہ امت کو نہیں معلوم کہ یہ کس طریقے سے لفظ کی توہین ہے، اللہ کے نام کی توہین ہے. اللہ کا حلیم کے معنی برد و بار کے ہوتے، برداشت کرنے والا، اور اللہ سب سے زیادہ برداشت کرنے والا ہے. اتنا سب ہونے کے بعد بھی کھلاتا پلاتا سب کچھ کرتا. ورنہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اولاد نافرمان ہوتی تو ماں باپ چہرہ پھیر لیتے. وہ ماں جس نے پیٹ میں 9 مہینے 10 دن رکھی وہ بھی چہرہ پھیر لیتی. مگر اللہ سانس تنگ نہیں کرتا، اور اللہ شکایت کرتا کہ دن بھر تو نافرمانی کرتا، رات میں پھر میں نرم گدے پہ تو کو سلاتا، اور رات کے اندر بعض وقت عیاشی کرتا، تب بھی میں تیری سانس تنگ نہیں کرتا. سارا نظام جیسے دنیا کے لیے چل رہا ویسے تیرے لیے بھی چلاتا. تو اتنا سب ہونے کے بعد برداشت کرتے، اس کو بولتے حلیم. ورنہ آدمی برداشت نہیں کر پاتا، مخلوق نہیں کر پاتی، اللہ سب سے زیادہ برداشت کرتے. تو اب یہ دلیم کا نام حلیم رکھ دیے. اسی طریقے سے شیعوں نے ایک خلفاء راشدین کا مذاق اڑانے کے لیے ختنہ کرنے والے کو خلیفہ کہہ دیے. خلیفہ کس کو بولتے؟ جانشین کو بولتے. وہ جانشین جو سرکار کے ہیں ان کو خلیفہ کہتے ہیں. اب یہ ختنہ کرنے والا اس کو خلیفہ کہہ دیا. یہ شیعوں کی بدماشی ہے. اور عام امت بولتی ہے خلیفہ آیا، خلیفہ آیا. الفاظ کیا بول رہے، کیا نہیں بول رہے، کیسا بول رہے، اس کو سمجھنا چاہیے. محاورے میں چل گیا تو مہمان ہمارے پاس جو بھی آتا وہ کچھ لے کے جاتا. محترم صالح صاحب برادر نسبتی کہتے ہیں ان کو. کیا بولتے؟ برادر نسبتی. وہ اگر آ گئے تو پھر بہت زیادہ ویلکم ہوتا ہے، اور جگری دوست آئے تو اس سے زیادہ ہوتا ہے. مگر یہ وہ مہمان ہے کہ جو دے کے جاتا، لے کے نہیں جاتا. رمضان
کیا دیتا یہ؟ ہمدردی دیتا، ایثار دیتا، رزق دیتا، محبت دیتا، پھر سینے میں اللہ سے تعلق پیدا کرتا، ہمدردی پیدا کرتا، تقوی پیدا کرتا۔ تقوی کیا ہے یہ؟ تقوی سارے اعمال کی بنیادی چیز۔ تقوی کے بغیر آدمی اعمال کامیاب نہیں کر پاتا۔ آدمی کتنے بڑے اعمال کر دے، تقوی کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تقوی کی صفت نہیں ہے، وہ عمل کورے رہ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ آسان لفظ میں حرام سے بچنا، حلال کو اختیار کرنا۔ آدمی غلط چیز دیکھ رہا اس سے بچ جانا، غلط سن رہا اس سے بچ جانا، غلط چڑھ رہا اس سے بچنا، غلط کما رہا اس سے بچنا، غلط زندگی گزار رہا اس سے بچنا، اس کو بولتے تقوی۔ اور یہ رمضان دے کے جاتا۔ کیسا دیتا رمضان؟ رمضان بولتا جو چیز حلال ہے اس کو بھی رک جا، بھی مشق کراتا حلال چیز کو بھی۔ 3 چیزیں آدمی روکتا خاص طور پہ، کھانا پینا، بیوی سے صحبت کرنا، یہ 3 چیزیں اہم ترین ہوتی انسان کی۔ اور روزہ بولتا یہ حلال ضرور ہے مگر رک جا، ابھی اجازت نہیں تھی، دیکھو میں مشق کرا رہا ہوں کہ حلال سے تو ہمارے بولنے پہ رک رہا ہے تو حرام سے آٹومیٹک رک جائے گا۔ یہ روزے کی مشق ہوتی ہے اصل، اس سے اللہ کو کچھ ملتا نہیں۔ اللہ نے جس وقت نفسوں کو پیدا کیا نا، نفس، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو تقوی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، نفس اور شیطان۔ نفس یہ مہا گرو گھنٹال ہے، شیطان کا بھی استاد۔ شیطان کو بہکایا نفس نے، اور قرآن کریم نے خود فرمایا نفس کتنی بھیانک چیز ہے کہ حضرت یوسف کہہ رہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اگر اللہ کا رحم کرم نہیں ہوتا تو میرا نفس مجھے بہکا دیتا۔ اور نفس کے بارے میں اللہ نے 6 قسمیں کھائی، اس کے بعد کہا ہم نے تم کو جو نفس دیا اگر تم نے اس کی اصلاح کر دی تو کامیاب ہو۔ اتنی قسم اللہ نے کسی چیز پہ نہیں کھائی جتنا نفس کو سدھارنے پر کھائی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہ 6-7 قسمیں اللہ کھا رہے، سورج کی، چاند کی، زمین کی، آسمان کی، دن کی، رات کی، اللہ قسم کھا رہے اور کہہ رہے جو نفس ہم نے تم کو دیا بہت خطرناک ہے۔ جب نفس پیدا ہوا اللہ نے کہا کہ مجھے سجدہ کرو، ساری مخلوق اللہ کے سجدے میں گر گئی، نفس نہیں گرا، تو اللہ نے اس کو بھوک کے گڑھے میں ڈال دیا۔ جب کئی مدت تک بھوک کے گڑھے میں نفس رہا، بھوکا رہا، تو نفس سدھر گیا، پھر اطاعت پر آ گیا۔ تو نفس کو سدھارنے والی چیز 3 چیزیں، جائز خواہش سے رک جانا، کھانے پینے سے رک جانا، اس لیے نفس کنٹرول میں آیا تھا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں طاقت ہے تو تم نکاح کرو، اگر تم بیوی کے نان نفقے کا پورا خیال رکھ سکتے ہو، مہر ادا کر سکتے ہو، اور تم میں ازدواجی تعلق قائم کرنے کی طاقت ہے تو تم نکاح کرو، تاکہ تم زنا سے بچ سکو، بدنگاہی سے بچ سکو۔ اگر تم میں یہ طاقت نہیں ہے تو تم کو چاہیے کہ تم روزے رکھیں۔ کیوں یوں کہا؟ حضور نے اس راز کا پردہ ہٹایا، اگر نفسوں کو کوئی چیز کنٹرول کر سکتی ہے تو وہ بھوک، اگر اس کو بھوکا رہے نا تو انہیں شرارت نہیں کرتا، یہ سرکش نہیں ہوتا، یہ اطاعت پر آ جاتا۔ تم رمضان میں دیکھو عام طور پہ لوگ نماز کیوں پڑھتے؟ بھوکے ہوتے۔ عام طور پہ تسبیحات کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ آسان کیوں ہوتا؟ یہ اللہ نے یہی حکمت ہے کہ نفسوں کو کنٹرول کرنے کی۔ نفس ایک اندر انسان کے سینے میں ہے، انسان کے جسم میں ہے نفس، جس کو جان کہتے ہیں، جس کو جی کہتے ہیں، اسے نفس کہا جاتا ہے۔ اس کی خواہشات برائی کی طرف چلنا، اس کی خواہشات حرام حلال کچھ بھی اختیار کرنا، اور اگر اس میں ہم نے حرام حلال کو تمیز نہیں کیا تو یہ نفس جہنم میں لے جائے گا۔ اور اگر اس نفس کو کنٹرول کیا تو وہ کنٹرول کرنے والی طاقت بھوک، کنٹرول کرنے والی طاقت اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یہ اگر اس کو کنٹرول کر دی پھر یہی نفس مطمئنہ بن جاتا۔ پھر جب آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا نا، اس نفس اور جی کی طبیعت یہ بن جاتی کہ اب مجھے عبادت کے بغیر دل نہیں لگ رہا، عبادت کے بغیر میں جی نہیں لگ رہا، نماز سمجھنا اب اس کا نفس کنٹرول میں آ گیا۔
جیسے گھوڑے کو لگام لگاتے نا، بغیر لگام کا گھوڑا کدھر بھاگے گا نہیں پتہ، جب لگام لگا دیا جاتا نا تو گھوڑا کنٹرول میں رہتا۔ اسی طریقے سے نفس کو لگام لگانا ہے تو بھوک کے ذریعے سے۔ اسی لیے فرمایا رمضان میں آدمی کو بھوکا رکھا جاتا ہے، صرف بھوکا نہیں، آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، کہ کان سے غلط سننا نہیں، آنکھ سے غلط دیکھنا نہیں، کھانے پینے میں کنٹرول، کھانے پینے میں کنٹرول ہو گیا تو سب چیزیں ہو گئی۔ اچھا، اس کے اندر یہ حالت ہو جاتی کہ نہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد آدمی تنہائی میں تو رہتا، اجتماع میں تو کھاتا پیتا نہیں، تنہائی میں بھی نہیں کھاتا پیتا، حالانکہ اس کو کون سی چیز روکتی نہیں، نہ پانی پیتا، نہ کھاتا، نہ بیوی سے صحبت کرتا، نہ قریب جاتا، اس کو صرف اللہ کا امر روکتا ہے۔ یہ روزہ اس کو ایسی مشق کراتا ہے کہ حلال چیز کو بھی روک دے اللہ کے حکم پہ، حلال چیز جو حلال ہے تیرے لیے حلال ہے مگر روک دے، یہ ہے ترک۔ تو رمضان دے کے جاتا، تقویٰ دے کے جاتا۔ تقوی سے کیا ہوتا؟ تقوی سے آدمی اللہ کی حلال کردہ چیزیں، اللہ کے حکم پہ اگر چھوڑ رہا ہے تو اللہ اس کو ایسی نعمتوں سے نوازتے کہ رمضان کا افطار ہوتے ہی دیکھو کتنے نوازشات ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی میں تقویٰ کر کے دیکھو، حرام چیزوں سے، حرام کمائی سے جو آدمی رک گیا، ناجائز کام سے رک گیا، حدیث میں آتا اس کے لیے اللہ ایسے حلال کے دروازے کھلتے، اس سے کئی گنا زیادہ حلال کے دروازے اللہ کھول دیتے۔ آدمی نے غلط نگاہیں سے بچ گیا، ایمان کی حلاوت ملتی، جھوٹ بولنے سے بچ گیا، اللہ اس کے لیے کئی راستے کھول دیتے۔ یہ روزہ آدمی کو سدھارنے کے لیے آتا ہے۔ روزہ جیسے مثال کے طور پہ ایک کلائی کا برتن ہوتا جو بھنگار میں ڈال دیا گیا تھا، اگر اس کو چمکانا ہے اور جہیز میں رکھنے کے قابل کرنا ہے تو اس کو بہت زیادہ کوٹا جاتا ہے اور تپایا جاتا ہے، اور جب تپایا جاتا اور کوٹا جاتا اور سدھارا جاتا تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ کلائی کرنے والا اس کے اوپر کلائی کر دیتا ہے۔ تو اب یہی جو برتن بھانڈا بھنگار کے حوالے ہو گیا تھا اور بھنگار والے اس کو ادھر ادھر پھینک رہے تھے، یہی برتن بھانڈا دکان کی زینت بن کر جہیز کے سامان میں رکھا گیا۔ لوگ دیکھ کے اس کو خوش ہو گئے اور تعریف کرنے لگے، اوہو کہاں سے لائی یہ سامان آپ؟ بے قیمت تھا، چند روپے کے کلو میں بک گیا تھا، اب وہی باقیمت کیسے بنا؟ جیسے کپڑا ہے، یہ کپڑا جب میلا کچیلا ہو جاتا، یہ جسم کے رہنے کے قابل نہیں ہوتا، دھوبی کے حوالے کے دھوبی اس کو مارتا، کٹتا اور کھولتے پانی میں ڈال کر اس کو ابالتا، اور جب وہ زیادہ ابل جاتا اس کو نچوڑتا، پھر پٹکتا، پھر نچوڑتا، پھر پٹکتا، پھر جب پورا اس کا رس کس لے لیتا پھر چلچلاتی دھوپ میں سکھاتا، اور اس پر بس نہیں کرتا، گرم گرم استری سے اس کی پریس کر دیتا۔ جب یہ پریس کر دیا تو آپ بادشاہ کے سر پر ہے، بادشاہ کے جسم پر ہے، جب تو اس کو دیکھنے کا آپ کو کہنے کہ کہاں سے لائے آپ نے، وہ قیمتی کپڑا ہے، وہ نفیس کپڑا ہے، آپ بڑے خوبصورت دکھ رہے اس کپڑے، ماشاءاللہ آپ ایسے دکھ رہے۔ یہ تعریف کپڑے کی کیوں ہوئی؟ پہلے کیوں نہیں ہو رہی تھی، بعد میں کیوں ہوئی؟ بس یہی حال میرے دوستوں نفس کا ہے کہ جسم کو اللہ تعالیٰ اس نفس کو دن بھر کٹائی کرتے رہتے ہیں اور پٹائی ہوتی رہتی ہے اور سدھارتے رہتے ہیں، تپاتے رہتے ہیں بھٹی میں۔ جیسا وہ برتن کو ہم نے آگ کے اندر تپایا اور جو اچھی طرح سدھر گیا تو ایک ٹائم پہ اس کو قلعی کرتے، تو اللہ افطار کے ٹائم پہ جب یہاں تک آ گیا، اب تراویح میں بڑے 20 رکعت نماز پڑھ، 40 سجدے کر، 40 سجدے، روزانہ سجدوں کا چلہ ہوتا اور اس میں قرآن کے اندر پڑھا جاتا، اور قرآن بھی گھنٹہ سوا گھنٹہ قرآن۔ اب یہ قلائی کا کام کرتا، نفس پر قلائی کا کام کرتا، اور دن بھر روزہ یہ کٹائی کا کام کرے گا، تپانے کا کام کرے گا، سدھارنے کا کام کرے گا، اور تراویح اس پر قلائی کا کام کرے گی۔ اب یہ چمکے گا نفس، اور جب چمکے گا اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں میں فخر کرے گا، اور پھر اس کی دعاؤں کو اللہ کا مانگ اب کیا مانگتا ہے، اب تیرے لیے روزی کے دروازے کھلے، تیرے لیے کائنات بنانے کے تو کھلے کھلے، یہ دیکھ جنت کے 8 دروازے کھول دیا، جنت میں خاص ایک دروازہ تیرے نام کا رکھ دیا جس کو ریان کہتے ہیں، وہاں سے خوشبو ہے۔ تو یہ جو مہمان آتا ہے یہ دے کے جاتا ہے، یہ لے کے نہیں جاتا، اور یہ کیفیت امت کی آج بننا تقوی کی، جس دن امت تقوی پر آ جائے گی، اور اللہ قرآن میں کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو۔ دیکھو تقوی کا جو لفظ ہے نا قرآن میں، اس لفظ کے ساتھ 13 فوائد قرآن نے بیان کیے، 13 فوائد۔ سب سے پہلا فائدہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہم اس کو تنگیوں میں سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ اگر وہ تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، آفت میں ہے، دکھ میں ہے، ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے، بیماری میں ہے، حالات کا شکار ہے، ساری قوم اور ساری مخلوق اس کے خلاف ہو گئی ہے، اس حالت میں ہے، اللہ کا وعدہ ہے یجعل لہ مخرجا، اس کے نکلنے کا راستہ ہم بنا دیں گے۔
وہ تنگیوں سے نکلے گا. کب؟ تقوی والی صفت آئے گی اس میں یہ کیفیت آئے گی، حلال کو حلال سمجھے گا، حرام کو حرام سمجھے گا، اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، اللہ اس کے نبی کے منع کردہ چیزوں سے رک گا. یہ ہے متقی. یہ صرف نماز میں ہم پورا کرتے اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقے کو، باقی زندگی میں نہیں کرتے. نمازی اعتبار سے ہم متقی ہیں، معاملات کے اعتبار سے متقی نہیں، معاشرت کے اعتبار سے متقی نہیں. گھر میں جاتے ایک طرف بیوی کی بات، ایک طرف ماں کی بات، دیکھ رہے اللہ اعلان، بیوی کی غلطی تو ماں کو ڈانٹ دیا، کبھی دیکھ رہے ماں کی غلطی تو بیوی کو یہ کر دیا، ایک دوسرے کے خلاف ناانصافی کا کام کر دیا. معاشرت میں ہمارا تقویٰ ختم ہوگا. اور معیشت میں ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، حلال بھی آیا حرام بھی آیا، ادھر سے بھی کھا گئے، ہم ادھر سے بھی کھا گئے، اس کو بھی اچکایا، اس کو بھی اچکایا. بروکر کو پوچھے کیسا اچکاتے ہیں، اور پھر جھوٹی اور غلط گواہیاں دے کر پیسے کمانے والے کو پوچھو کیسے کماتے ہیں. پیسہ آنا چاہے وہ کیسے بھی آئے. تو ہم تجارت کی منڈیوں میں متقی نہیں، روزہ پوری زندگی میں تقویٰ لانا چاہتا ہے. پوری زندگی میں پورے جتنے اسلام کے رکن ہیں، اور خصوصاً زندگی کی اسلام کے شعبے جات ہیں. اسلام کے شعبے 6 ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت، اخلاقیات. ان شعبوں میں تقویٰ لانا چاہتا ہے اسلام، اور رمضان خصوصاً یہ لانا چاہتا ہے. اگر ہمارے اندر یہ آ رہا ہے تو رمضان نے ہم کو بہت اللہ سبحانہ و تقدس اور نبی کی نگاہوں میں کارآمد بنا کر چھوڑا ہے رمضان. میں آپ کو بتاؤں کہ جن کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے اللہ مشکلوں سے کیسا نکالتے. دوسرا وعدہ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. متقی آدمی کو روزی ملتی. ایک بزرگ گزرے ابو الغیاس 86 سال کی عمر، 240 ہجری، خانہ کعبہ کے اندر رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فیملی بہت دے دیا تھا. 4 بیٹیاں تھیں، 2 بہنیں تھیں، بیٹا نہیں تھا، اور ماں بھی ساتھ تھی اور ساس بھی ساتھ تھی، اور کمانے والا کوئی بھی نہیں. یہ ہمارے اسلاف کی زندگی. اسلام ہمیں ایسا بنانا چاہتا ہے. اور رمضان ہمیں اس وجہ سے سال میں ایک بار آتا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز کو بھی ہمارے گھر کے اندر بہت، اب مسجد ہے، ہم نے دیکھ لیا سال بھر آپ نے روگن نہیں ہوا، کلر نہیں ہوا، تو اب کیسی دکھ رہی مسجد، اور رمضان آتے ہم اس کو کلر دینا شروع کر دیتے. سال میں ایک مرتبہ اس کی صفائی ہے، سال میں ایک مرتبہ اس کو کلر دیتے. ٹھہرا ہوا پانی ہے، سال میں ایک مرتبہ تالاب صاف کیا جاتا ہے. ایک زمین ہے جہاں ہماری کھیتی چڑھ رہی تھی، سال میں ایک مرتبہ نہ کرنے والا اس میں سے کچرا کٹار اس میں سے وہ ساری چیز نکالتا ہے. کیوں؟ کہ اب یہ خوشنما دکھے، اچھی دکھے، اور یہ زمین خراب نہ ہو جائے. ایسے اللہ سال میں ایک بار ہمارے روحانی اعتبار سے ہمارے اندر جو خرابیاں آ گئی، ہمارے عمل کے اعتبار سے یا ایمان کے اعتبار سے یا عقائد کے اعتبار سے کسی چیز میں کمزوری آئی، اس کو صحیح کرنے کے لیے رمضان آیا، اس کو درست کرنے کے لیے آیا. جیسے ہمارا آپ کا فطری مسئلہ ہے کہ کپڑے میلے ہوتے ہیں، صحیح کرنے کے لیے دھوبی کے حوالے کیا جاتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ ہمارا نفس میلا ہوا یا روحانیت میں کچھ کمی آ گئی، اب رمضان کے حوالے کیا ہم. اور رمضان نے کہہ دیا میاں ہمیشہ رات میں بہت دیر تک سوتے تھے، دیر سے سوتے تھے، دیر تک سوتے تھے، پولیس والے مار مار کے گھر میں بھیجتے تھے جاؤ جلدی سو جاؤ، مگر پھر بھی نہیں جاتے تھے. اب ہم نے تراویح رکھ دیا، اس میں تھک جاؤ، اس کو زیادہ کھانے اور دکانداری اور پھر خصوصاً کیا کہیں گے اس کو ہوٹلوں کو آباد مت کرو، آ جاؤ بستر پہ آرام کر جاؤ، 2-2:30 بجے اٹھ جاؤ، تہجد پڑھو، اس کے بعد سحری کا انتظام کرو. اور پہلے اٹھا دیا گیا، پھر سحری میں فجر تک نماز پڑھو، فجر کے بعد اشراق پڑھو، پھر آرام کرو، 1-2 گھنٹہ آرام نہ ہو، پھر کام میں لگ جاؤ، کام میں لگے، پھر عصر سے پہلے افطاری کی تیاری شروع ہو گئی. مطلب ایک پورے 24 گھنٹے کا ایک ماحول بدل دیا جاتا. وہ ہے ٹریننگ، تربیت، وہ ہے محنت کے اوپر ڈالنا، جفا کشی پر ڈالنا، روحانیت کو چمکدار بنانا، نفسوں کی خرابیوں کو ختم کرنا، زندگی میں تقویٰ والی صفت لانا. یہ رمضان سکھاتا ہے. ابو الغیاس کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، رمضان کا مبارک مہینہ آیا، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. میری بیوی نے کہا کہ دیکھو ابو الغیاس کہ تم اور میں بھوکے رہ سکتے، معصوم بچے نہیں رہ سکتے، جاؤ محنت کر کے کچھ لے کر آؤ. فجر کے لیے لوگ آ گئے، فجر کی نماز پڑھ کے لوگ اپنے اپنے کام میں چلے گئے. لوگوں کو کیا معلوم کہ یہاں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو پریشان حال ہیں. ہمارے محلے میں کتنے پریشان ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ ہم سوچتے نہیں، ہم ہمیشہ یہ سوچتے کہ دنیا کے اندر ایسے پریشان یہ ہو گئے، ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، یہ شکایتیں کرتے. کبھی یہ سوچتے نہیں کہ پریشان حال بھی ہوں گے کوئی. کہیں ایسے سفید کپڑے ملیں گے آپ کو کڑک استری میں، مگر اندرونی حالت ان کی اتنی خراب ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے.
مگر ہم اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں جو بولتے پھرتا ہے، وہ بولنے کی محنت بھی ختم کر دیا، ایک مائک لگا دیا، غریب ہے، لاوارث ہے، پریشان ہے، گھر کے باہر نکل کے دیکھو اس کا کوئی وارث نہیں ہے، کتنے پیسے کمایا پوچھو، اس پہ زکوٰۃ پڑھ دو، اس کو ہم غریب سمجھ کے دے دیتے۔ بہرحال ایک بات بتا، ابو الغیاث کہتے ہیں میں باہر نکلا، روزی کی تلاش میں دن بھر کوشش کرتا رہا، مجھے کچھ نہیں ملا، میں پریشان ہو کر گھر میں گیا، میرے بچی نے وہی روزہ تو رکھ لیا تھا، میری بیوی امید کی نگاہوں سے میرے پر دیکھی، میں نے کہا کہ اللہ کی بندی دن بھر کوشش کرا، اس عمر میں کوشش کرا، مگر مجھے روزی کا کہیں ذریعہ نہیں ملا، کل ہم نے روزہ رکھا تھا، آج بھی روزہ رکھیں گے، صبر کر لیں گے، کوئی ہم حرام کام نہیں کر سکتے، ایک تو خانہ کعبہ میں ہم، دوسرے عالم دین بھی تھے وہ، بہرحال اللہ کا کرنا ایسا ہوا، دوسرے دن بھی یہی حالت گزری، تیسرے دن بچیوں نے رونا شروع کیا کہ بابا اب ہماری ہمت جواب دے دی، بچیوں کا رونا، اولاد کا رونا ماں باپ کو برداشت نہیں ہوتا، ماں باپ خود تکلیف اٹھائیں گے، اولاد کی تکلیف ماں باپ کو، اولاد سب سے بڑی کمزوری ہے ماں باپ کی، سب سے بڑی کمزوری، سلنڈر ہونا ہی ہونا ہے، نہیں کتنا بھی غصے والا آدمی رہ دو، ایک بار بیوی کو ہاتھ اٹھا دیں گے، اولاد کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے آدمی، یہ کچھ ہو جائے گا۔ پوچھو ہمارے مولوی صاحب کو، چھوٹا سا بچہ ہے، تہجد کے اندر اس کو لے کر آ جاتے ہیں، رات میں رویا بولے۔ بہرحال ہوا یہ کہ تیسرے دن جناب والا نکلے اللہ کے سامنے، خانہ کعبہ کا غلاف پڑ کر بہت روئے روزی کے لیے کہ اللہ بچوں کے لیے روزی کا انتظام کر، چلے گئے دکانوں پہ، کسی نے کہا کچھ مزدوری نہیں ہے، ایک جگہ تھک ہار کر بیٹھ گئے، موت کا انتظار کرنے لگے، سوچا موت آ گئی تو مر جاؤں گا، یہ سارا جھمیلا ختم ہو جائے گا، پھر سوچا ابو الغیاث یہ نامرادی کی باتیں کیوں، مایوسی کی باتیں کیوں، موت مانگنا اچھی چیز نہیں ہے، تو خودکشی کی باتیں کر رہے تم اللہ پر۔ اب یہ دیکھو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ، جو تقوی کی صفت آتی ہے اللہ کیسا اس کا انتظام کرتے ہیں، پریشانی سے نکالے، روزی کہاں سے پہنچائے دیکھو، اور رمضان روزے کے ذریعے سے، قرآن کی تراویح کے ذریعے سے تقوی کی کیفیت ہمارے اندر پیدا کر رہا ہے۔ بہرحال ابو الغیاث کہتے ہیں میں تھک ہار کر بیٹھا تھا، کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک سامنے مجھے ایک پوٹلی دکھی، اس پوٹلی کو میں نے چھیڑنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا وہ سانپ ہے، میں ہاتھ ہٹا دیا، پھر سوچا کہ چلو سانپ ہی نے ڈس لے گا، ختم ہوگا معاملہ، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، مگر پھر سوچا کہ یہ کام اچھا چیز نہیں ہے، پھر تھوڑی دیر نگاہ ڈالی تو میں نے کہا یہ تو سانپ نہیں رہا ہے، تو وہ تھیلی تھی، اس میں 1000 اشرفیاں تھیں، میں نے کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے انتظام کر دیا روزی کا، اور میرے بچوں کے لیے کچھ لے جاؤں گا۔ پھر فوراً خیال آیا کہ ابو الغیاث کس کی ہے پتہ نہیں، حکم ہے کہ جو چیز تم کو ملی اس کو سار بل تک اعلان کرو، اب اعلان کا مسئلہ کیسا، کب اعلان کروں گا، یہ تو اللہ نے دیا تھا، میرے جیسا ہوتا تو اللہ نے چھپر پھاڑ کے دیا بولتا تھا، دھن کے چکر میں کتنے جگہ گئے ہم کو معلوم بولتا۔ بہرحال ہوا یہ، ابو الغیاث نے کہا کہ اس کو یہیں پھینک دیتا ہوں، یہ لے کے کہا مصیبت پھیلوں گا، گھر کی حالت خراب، پھر بولے مسئلہ ہے تم ہاتھ نہیں لگاتے، دیکھتے نہیں، تو مسئلہ بھی نہیں، اب تم نے ہاتھ لگا دیا، اب یہ تمہاری ذمہ داری میں آ گئی ہے، اب لے کے پھرو اس کو۔ اب شام تک پریشان ہوئے، گھر میں گئے، گھر میں بیوی سمجھی کہ کچھ ماجرا پیش آیا، بیوی بولنے لگی کیا ہو بتاؤ، کہنے کی کوئی بات نہیں، کہا بتاؤ، دیکھ لیا کہ بیوی سمجھ گئی اگر میں کچھ نہیں بولوں گا تو بدگمان ہو جائے گی، کہنے کی دیکھو محترمہ ایسا ایسا میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، یہ تھیلی ملی اس میں 1000 اشرفیاں، وہ نہیں کہ اللہ کا شکر ہے جا کچھ لے کر آ جاؤ، اللہ نے بچوں کو دے دیا ہوگا، کہنے لگی کیا بات کر رہی ہے لبابا، اچھی چیز نہیں ہے، کس کی امانت ہے گر گئی ہوگی، اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام کہتا ہے جس کی امانت اس کو دے دو، ہم نے کتوں کا ہڑپ کرے، بہنوں کا حق ہڑپ، بھائیوں کا حق ہڑپ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، باپ بول کے نہیں مرا بیچارہ، اور ہم کیا کر لیتے، حاجی صاحب کتنے حج ہو گئے، بولے 4 اللہ نے کرا دیا، بہنوں کا حق، اور یہاں کس کا حق تھا وہ پتہ بھی نہیں۔ بہرحال اللہ نے ایسا کیا کہ جناب دوسرے دن نکلے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، آواز لگانے والا خراسانی آواز ہے، بھائی میری تھیلی گمی، تھیلی کس کو ملی تو دے دو، انہوں بولے چلو اچھا موقع ہے، کہنے لگے بھائی دیکھ ہو سکتا کسی کو ملی ہوگی غریب آدمی کو، تو کیا انعام دے گا اس کو، بولے کیا انعام چاہتے تم، بولے میری بات نہیں، کیا انعام دے گا، وہ حلال آدمی حلال کھائیں گا کم سے کم تیرا انعام لے کے، انہوں بتانا نہیں چاہ رہے تھے کہ میرے کو ملی، کہنے لگے کیا چاہیں گا، بولے 100 کا اعلان کر لے، 100 دینار دے دے تو، کہنے لگے نہیں دیتا، کہنے لگے بات تو خطرناک ہو گئی۔ بہرحال انہوں پھر چلے گئے، تھوڑا سا کمائے گھر میں دے دیے، دوسرے دن پھر آئے اور دوسرے دن کا معاملہ ایسا ہی پیش آیا، وہی خراسانی اعلان کر رہا کہ بھئی میری تھیلی گمی کہاں ہے، کس کو ملی دے دو، یہ جناب پھر آ گیا ہے، ارے بھائی کسی اللہ کے نیک بندے کو ملی ہوں گی، وہ حلال کھانا چاہتا ہوں گا، کچھ انعام کا اعلان تو کر لے، بولے کیا انعام ہونا، بولے کم سے کم 100 نہیں دیتا، 10 تو دے، اندر تھے، بولے 10 بھی نہیں دیتا۔ تیسرے دن پھر جناب تشریف لے کر آ رہے، 3 دن تک پوٹلی اندر،
نہ بیوی کچھ کر رہی، نہ بچے کچھ کر رہے، نہ حضرت کچھ کر رہے. میرے جیسا ہوتا تو اللہ کا انعام سمجھ کے مسجد کو کچھ لگاتا، مدرسے کو کچھ لگاتا، مسجد والے بھی خوش، مدرسے والے بھی خوش. کہاں سے آیا وہ لینا دینا نہیں، آیا حاجی صاحب کے پاس سے. حاجی صاحب کتنا لپا ٹپی کر رہے، نہ مسجد والوں کو معلوم نہ مدرسے والوں کو معلوم. مدرسے میں بچے اس لیے صحیح نہیں نکل رہے، ساروں کی بات نہیں بتا رہا، نہیں تو آئیں گا میرے اوپر تو. بہرحال ہوا یہ تیسرے دن پھر اعلان کرا. انہیں کہا بھائی دیکھ، ہو سکتا وہ اللہ کا بندہ حرام نہیں کھانا چاہتا ہوں، کچھ تو اعلان کر. بولے کتنے؟ بولے ایک تو اعلان کر. ہو سکتا آدھی سے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گا اور آدھی سے ایک مشکیزہ لے کر پانی حاجیوں کو پلائیں گا، گھر بار کریں گا. بولے ایک بھی نہیں دیتا. انہیں کہا کہ اب مسئلہ ختم ہوگا. ادھر بولے ادھر. اب وہ دیکھنے والے بہت بڑے تاریخ کے لکھنے والے تو انہوں نے دیکھے، انہوں بھی پیچھے لگے. انہیں سمجھ کے بڑے میاں کے پاس ہی تھولی ہے، اور واقع تھیلی ان کے پاس ہی تھی. اس سے خراسانی نوجوان سے کہا ادھر آپ یہاں، وہ آپ کو وہ بھی نہیں دیتا، لے تیری تھیلی میرے کو ملے آجی، کام مصیبت میں ڈالتا وہ لے لے چل. اب گھر پہ لے گئے تو بچے بھی دیکھ رہے، بیوی بھی دیکھ رہی ہے. اب وہ ایسا دیکھ رہے جیسا بھوک آدمی دیکھ کی طرف دیتا، انہیں کچھ تو بھی دیں گا یہ بے رحم. مگر وہ ایسا کٹور، اس نے لیا تھیلی، گنا 1000. ہاں برابر ہے، اللہ تم کو جزائے خیر دے، دعا دے سکتا، باقی کچھ بھی نہیں دے سکتا. لیکن نکلا بڑے میاں بھی دور تک دیکھے، بچے بھی دیکھتے رہے. وہ دور تک چلا گیا، اس کے تھوڑی دیر بعد پھر پلٹ کے آیا تو بڑے میاں آپ تمہر میں ہوتے تو آپے میں آ جاتے. کیا رہا رے؟ ہاں سمجھ میں نہیں آ رہا، دے دیا چل جانا. آپ ایک تو ایسا کام کر دیا تو ہو رہا ہے پلٹ کے. مگر بڑے میاں نے کہا بھائی کچھ ہوا ہے آپ کو، کچھ کم ہوئی اس میں؟ ایسے نہیں، مجھ سے کچھ غلطی ہوئی. نہیں بیٹھو. میں ایک راز کی بات بتانا چاہتا کہ میں خراسان سے آیا. میرے والد بہت بڑے تاجر تھے، انہوں نے 3000 اشرفیاں چھوڑی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا 1000 اشرفیاں سفر خرچے میں ڈالنا، اس سے سواری وغیرہ لینا، 1000 اپنے کام میں لگانا، 1000 مکے میں جانا، کوئی غریب آدمی دکھا نیک تو اس کو دے دینا. میں وہ غریب آدمی کے لیے لے کر آیا تھا، اور آپ سے بڑا غریب اور امانت دار کوئی نہیں دیکھا. یہ 1000 اشرفیہ آپ کو میں چلا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے رزق ہم دیتے وہاں ہم گمان بھی نہیں ہوتے. انہوں جب لیے، وہ نوجوان جو دیکھ رہے تھے ان کو بلایا ادھر تیرا بھی حصہ ہے. اپنے بیٹیوں کو بٹھایا، 4 2 بہنوں کو بٹھایا، ساس کو بٹھایا، اور ایک طرف بیوی بیٹی ایک طرف، یہ 9 آدمی ہو گئے. وہ صاحب کو بٹھایا، یہ 10 کا قافلہ بیٹھا، اور سب کو کہا کہ اپنی جھولی پھیلا. ان کے ہاتھ پہ پاس تو کچھ بھی نہیں تھے، کپڑے بہت زیادہ بوسیدہ تھے، وہ تو اپنے ہاتھ پہ پھیلائے. ایک ایک ایسے کو 100 اشرفی آئی. اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھو یہ ہے تقویٰ. اگر آدمی حرام چیزیں سے بچ گیا، اللہ حلال ایسا راستہ کھول دیتا ہے. اس کے بعد امام جعفر طبری کا کہنا ہے کہ میں اس کے 16 سال کے بعد جا کر دیکھا ان بچیوں کا کیا حال ہے حرم میں. بڑے میاں کا انتقال ہوا تھا، مگر وہ ساری کی ساری بچیاں جو چاروں کی چاروں تھیں بادشاہوں اور بڑے بڑے مالداروں کے گھروں میں گئی. اس کے 40 سال کے بعد میں واقعات لوگوں کو سناتا تھا کہ ایسے بھی دنیا میں لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے ایسا کام کیا ہے اور اللہ نے ایسے انعامات دیا. تو رمضان تقوی کی کیفیت پیدا کرے گا اللہ، اور تقوی ان تمام مصیبتوں سے نکالتا اور بے شمار ایسے روزی پہنچاتا ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ مجھے آپ کو تقوی کی صفت سے مالا مال فرمائے، آنے والے رمضان کا استقبال کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا